اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 140۔ یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ ام تقولون، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ اللہ ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خبر ہی سب سے زیادہ سچی ہے۔ اللہ نے ہی تورات و انجیل میں واضح فرما دیا ہے کہ ان تمام انبیاء کرام کا دین اسلام تھا، وہ سب کے سب توحید پر قائم دائم تھے، وہ ہرگز مشرک نہیں تھے۔ یعنی عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد وہ عیسائی تھے، یعنی یہ سمجھتے تھے، اور یہودی سمجھتے تھے کہ نہیں یہودی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، تم کیسے جانتے ہو؟ عقل بھی ان کے جھوٹ کو ظاہر کر رہی ہے۔ عقلی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو یہودی یا نصرانی کہنا جھوٹ ہے، اس لیے کہ یہودی اور نصرانی دونوں نام بعد میں پڑے ہیں۔ یہودیت کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نصرانیت کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد تو بہت پہلے گزر چکی ہے۔ تو یہودی اور عیسائی کیسے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھی؟ عقل کا فیصلہ بھی ان کے جھوٹ کو واضح کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس پہنچی ہو۔ یعنی یہ حقیقت ان کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام یہودی یا نصرانی نہیں تھے، بلکہ سب کا دین وہی اسلام تھا جس کی طرف آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اور خود ان کی کتابوں میں اللہ رب العزت کی شہادت موجود ہے کہ ہم تمام انبیاء توحید اور دین اسلام پر قائم تھے، اور شرک سے ان کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، مگر یہ ظالم اس شہادت کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کاموں سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی اے اہل کتاب، تم مطمئن اور بے فکر نہ ہو جاؤ، وقت آنے پر تمہیں پتہ لگ جائے گا جہاں رتی رتی کا حساب ہونے والا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ جس آدمی کو اس حقیقت کا استحضار نصیب ہو جائے کہ اللہ رب العزت اس کے ظاہر و باطن سے اچھی طرح واقف ہے، اس پر کچھ بھی مخفی نہیں ہے، تو وہ انسان کو اپنے کیے کا بدلہ دیکھ رہے گا۔ اگر اچھے عمل ہوئے تو اچھا بدلہ، برے عمل ہوئے تو برا بدلہ۔ تو انسان پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے خوف سے بے پرواہ نہ ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم میں سے کسی پر بادشاہ کی طرف سے نگران مقرر کر دیا جائے اور وہ اس کے ایک ایک لمحے کو نوٹ کر رہا ہو، تو یہ آدمی اس نگران سے ہمیشہ ڈرتا رہے گا یا نہیں؟ حالانکہ انسان تو صرف ظاہری سے واقف ہے، پھر بھلا اس رب سے کتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے جو ظاہر و باطن کو بھی خوب جانتا ہے اور ہر وقت ہماری نگرانی بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ استحضار نصیب فرمائے اور اپنی ذات عالی کا خوف نصیب فرمائے، اور دنیا کے سارے خوف ہمارے دل سے نکال دے اور اپنی ذات عالی کا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے۔